بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، عید والا مہینہ شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ رونما ہوا جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کا دوسرا معرکہ جو کفر اور اسلام کے درمیان احد کے میدان پر آمنا سامنا کفر اور اسلام کا ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں ایسے حالات پیش آئے کہ مسلمانوں کو ابتداءً فتح اور کامیابی ملی، پھر ایک غلطی کی وجہ سے، ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ہزیمت بھگتنی پڑی اور مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ الحمدللہ میں کوئی واقعہ ایز اے واقعہ نہیں سناتا، واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے، رسول اللہ کا مقصود بھی یہی ہے کہ واقعہ ایز اے کہانی سننا یہ مقصد نہیں ہے، واقعے سے جو سبق ملتا ہے، جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو غزوہ احد کی ابتدائیات کے بارے میں چند باتیں سنیں، پھر انشاءاللہ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ 1 سال پہلے، غزوہ احد سے 1 سال پہلے بدر کے میدان میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ 313 کے لگ بھگ مسلمان اور 1000 کے لگ بھگ کفار تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں سے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچے گا۔ وہ بڑے دھڑلے اور جنون کے ساتھ اپنے فوج، لشکر، اسلحہ، اپنے ہتھیاروں کے جنون میں آ کر مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن رب العالمین نے ان کے سرداروں کو مٹا کے رکھ دیا۔ قرآن نے اس کا اشارہ کیا ہے 4 پارے میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر والے دن۔ اور آگے جا کر فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والی ذات ہے ہی صرف اللہ کی۔ ایک ہوتا ہے تعاون، تعاون ہوتا ہے ما تحت الاسباب، کہ میں آپ سے تعاون حاصل کرتا ہوں، آپ پانی کا گلاس مجھے دے دیں، یا آپ کہیں جا رہے ہیں میں آپ کا تعاون حاصل کرتا ہوں، یار میرا کام بھی کرتے آنا، کوئی بھی تعاون ہے جو ما تحت الاسباب لیا جاتا ہے تو یہ تعاون ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تعاون ہوتا ہے ما تحت الاسباب، اور مدد
ما فوق الاسباب ہوتی ہے، یعنی اسباب سے ماورا ہو کر، اسباب سے اوپر ہو کر، وہاں اسباب نہیں چلتے، اسباب کے سوا جو ہے وہ جو تعاون ہوتا ہے اسے مدد کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ باقی ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے سے تعاون لینا، یہ شریعت میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کئی دفعہ، او جی ایسا ایک دوسرے کو تعاون نہیں لیندے، ایک دوسرے سے پیسے مانگ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کا کام کر دیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، تو یہ تعاون یہ ہم کر سکتے ہیں تو قبر والے سے تعاون نہیں لے سکتے۔ تو یاد رکھیے گا تعاون ما تحت الاسباب ہوتا ہے اور مدد ما فوق الاسباب ہوتی ہے۔ مدد اللہ ہی کر سکتا ہے، تعاون ایک دوسرے کا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری نصرت اور مدد کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں مدد کرنے والا صرف ہے ہی اللہ، امداد اور مدد ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو عروج ملا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ اس کے بعد کفار کے 70 وڈیرے ان کے مشرک کافر وہ ان کے قتل ہو گئے۔ تو اب مشرکین کے دلوں میں مایوسی بھی تھی اور انتقام کی آگ بھی تھی، اس لیے انہوں نے پھر ابو جہل چونکہ بدر میں قتل ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اس سے پہلے وہ انہوں نے ابو جہل کے بعد اس کو اپنا لیڈر اور رہنما مقرر کر دیا۔ اب ابو سفیان کے پاس یہ لوگ آتے مختلف گھرانوں کے، قبیلوں کے، ہمارے بندے مسلمانوں نے مار دیے ہیں، ہم انتقام لے کے رہیں گے، لہذا کوشش کرو لوگوں کو جمع کرو اور ہم نے تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اب وہ اتنی تعداد، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ گھروں میں محفل سجاتی تھی، محفل سجا کر لوگوں کو بلوا کر اشعار پڑھ کے ان کو جذبات کو ابھارتی تھی تاکہ ان کے جذبات ابھرے جنگ کے لیے۔ بڑی تیاری کی گئی سال بھر اور مسلمانوں کے خلاف اپنا لشکر جمع کیا گیا، تقریباً 3000 کا لشکر جمع کیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہیے۔ تو انہی مشرکین مکہ میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام عباس تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، مشرک تھا ابھی تک، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہمدردی کرتے ہوئے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر حضور علیہ السلام کی طرف مدینے میں بھیج دیا۔ تو وہ جو قاصد تھا وہ جلدی خط لے کے آیا اور نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے، ایک دو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت ابی بن کعب اور ایک اور صحابی، آپ نے فرمایا کہ یہ خط پڑھ کے مجھے سناؤ۔ خط پڑھ کے سنایا گیا تو اس میں یہ بات تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کے خلاف بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ تیاری کر لیں، اپنے دفاع کا بندوبست کر لیں۔ ہمدردی کی انہوں نے۔ خیر وہ دن آپ نے جب خط سنا تو آپ نے پھر کیا کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جنگ جو ہے ان کے ساتھ جو کرنی ہے دفاعی جنگ، وہ ہم مدینے میں رہ کر کریں یا مدینے سے باہر نکل کے کریں؟ ساتھ یہ بھی فرما دیا میرا ارادہ یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر کریں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء دی تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم جو ہے مدینے سے باہر جا کر ان کے ساتھ جنگ کریں تاکہ ہمیں مزہ آئے، جس طرح بدر کے میدان میں ہم ان سے ٹکرائے تھے، اللہ نے ہمیں فتح دی تھی، ہم دوبارہ باہر نکل کے ان سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو مؤخر کیا اور ان کی بات کو مقدم رکھ کر اسی پر فیصلہ کر دیا، بھئی ٹھیک ہے جی چلو باہر نکلتے ہیں۔ اور اسی مشورے کے اندر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول
جو منافق تھا، منافق وہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر ہی دفاع کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی۔ صحابہ کا جذبہ تھا کہ باہر نکلیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے جذبے کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ فرمایا چلو اب میدان جہاد، میدان جنگ، آپ کو پتہ ہے آپ میں سے جو ساتھی گئے، تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے مسجد نبوی مدینہ سے غزوہ مقام احد کا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 1000 کا لشکر لے کر وہاں جا رہے ہیں۔ جاتے 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 راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی ان کو پتہ چلا بھئی آگے سے دشمن 3000 کا ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی تعداد ہے، بڑی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس نے کیا کیا، جو اس کے اپنے حواری تھے، اپنے فالوورز تھے، ماننے والے تھے، ان کو اس نے غلط گائیڈ کیا اور 300 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر سائیڈ پہ ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں آ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے۔ سوکھ کے ٹائم، آسانی کے ٹائم، وسعت کے ٹائم، خوشی کے ٹائم ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ اور کے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ کون کھڑا ہے، وہی ہمدرد ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ 300 جو منافق تھے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے وہ سائیڈ پہ ہو گئے، اور باقی 700 کے قریب صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ گئے وہاں پر جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلہ بھاری کر دیا۔ 700 بندے ہیں اور مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی ترکیب فرمائی، بڑی ترتیب دی لشکر کو۔ ادھر اتنے بندے آ جائیں، اس سائڈ پہ اتنے آ جائیں۔ وہ جو سامنے پہاڑی ہے، درہ ہے، اس درے پر 50 بندوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت آپ نے وہاں پہ 50 بندے کھڑے کر دیے تیر انداز۔ فرمایا تم ادھر سے کبھی نہ ہٹنا۔ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پرزور ان کو کہا اس کو کبھی نہ چھوڑنا جو کچھ بھی ہو جائے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہم قتل ہو جائیں اور ہمارا گوشت آ کے پرندے نوچنا شروع کر دیں تب بھی تم اسے نہ چھوڑنا۔ اتنا زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے کیا ہوا، وہ ادھر کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی۔ تلوار نکال کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، ایک اور صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ اب یہ 4 بندے کھڑے ہیں یا جتنے بھی، سب کی خواہش تھی کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ ابو دجانہ بول پڑے اور اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں اتنا جہاد کرو کہ یہ ٹوٹ جائے، اتنا جہاد کرو، اتنا کفر کو مارو، لڑو۔ تو ابو دجانہ کہتے ہیں میں یہ حق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے تلوار دے دی۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر میدان میں کود پڑے اور مارتے رہے کفار کو، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ حضرت ابو دجانہ کی وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ ایک جنگ شروعات تھی، جنگ ہو رہی تھی، کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ اکھڑے اور وہ ذلیل ہو کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا۔ جب مسلمانوں کو غلبہ دیا تو مسلمانوں کے ذہن میں آیا اب فتح ہو گئی، چلو ان کا جو بچا کچھ مال غنیمت ہے وہ ہم جمع کر لیں۔ مسلمان اس کو جمع کرنے پر شروع ہو گئے، سارے لوگ جمع۔ وہ جو اوپر درے پر 50 بندے کھڑے تھے انہوں نے بھی دیکھا بھائی جنگ، آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہے، کوئی پوری زندگی کے لیے تو کھڑا نہیں کیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو لہذا آپ علیہ السلام کا مقصود پورا ہو گیا، ہم ہٹے نہیں اپنی جگہ سے، لہذا اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم بھی چلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مال شال جمع کرواتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام تقسیم کریں گے۔ وہاں پہ یہ معاملہ تو ہے نہیں بھئی جو بندہ جمع کرے وہ نہیں، آپ علیہ السلام تقسیم کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ بھی وہاں سے اترنا چاہا انہوں نے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا تم یہاں سے نہ ہلنا،
میں نہیں ہلوں گا تم بھی نہ ہلو۔ تو 40 کے قریب صحابہ کرام نے کہا بھائی اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، ہم نے حکم کی تعمیل کی ہے، لہذا اب اتر جانا چاہیے۔ 40 اتر گئے، 10 نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کی اجازت کے بغیر اترے، وہ ادھر ہی کھڑے رہے۔ ابھی تک خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابیت کا شرف نہیں ملا ابھی انہیں، تو یہ اپنا لشکر لے کر پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہے، چند بندے کھڑے ہیں، 8-10 بندے، انہوں نے پیچھے سے آ کر اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی اور ان 10 بندوں کو ادھر ہی شہید کر کے پیچھے سے اتر کر، مسلمان بے فکر تھے بھائی دشمن گیا اب بس ہم بے فکر ہیں، پیچھے سے اچانک ان پر جو حملہ ہوا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچی، یک دم پیچھے سے حملہ ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو بھاگے جا رہے تھے کفار وہ بھی واپس پلٹ پڑے، بھائی پیچھے سے آ گیا ان پہ لشکر، وہ بھی آ گئے یہ بھی آ گئے، مسلمان درمیان میں بڑی تکلیف میں پھنس گئے، حتیٰ کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کسی کا کدھر منہ ہے کسی کا کدھر منہ ہے، کوئی سنبھلنے نہیں پا رہا، افراتفری کا عالم ہے۔ چند ایک صحابہ کرام کھڑے رہے ڈٹے رہے، باقی بیچارے سارے منتشر ہو گئے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جہاد میں کھڑے ہیں اور چند صحابہ 8-10 صحابہ یا جتنے بھی تھے وہ آپ کے دفاع میں کھڑے ہیں، باقی اردا گرد آگے پیچھے ہو گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر، کیونکہ وقتی طور پر تو جان کو بچانا ہے۔ اس چکر میں بعض لوگوں نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے جی جنگ سے، فلاں فلاں فلاں، یہ صحابہ کرام پر بہتان ہے۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن میدان جہاد میں کھڑے ہو کر تلواروں کا، تیروں کا، خنجروں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ادھر بیٹھ کے بات کر دینا صحابہ کے خلاف یہ بڑا سوکھا کام ہے۔ صحابہ کرام اس افراتفری کے عالم میں بھی نہیں میں بھاگ کے گھر آ گئے، ادھر ہی آن جان بچانے کے لیے تھوڑا کنارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہے میدان میں، آپ نے ان کو بتایا کہ میں یہاں ہوں لیکن اتنی دھول ہے، اتنا شور شرابہ ہے، کہاں تک آواز پہنچے۔ بہرحال کرتے کرتے مسلمانوں کا خاصا نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے 10 وہ جو اوپر بندے شہید ہوئے، 60 کے قریب نیچے شہید ہو گئے، 70 کے قریب مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو موقع پر کھڑے تھے انہوں نے دوبارہ صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ جمع ہوئے، پھر کفر پر حملہ کیا، پھر کفر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے یہ جو معاملہ اتنا شدید ہوا اور مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی، اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، یہ بات سمجھیے گا، جب یہاں سے قرآن ہم شروع کرتے ہیں، جنگ جب ختم ہوئی اس کے بعد جو منافقین تھے انہوں نے بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کسی، سارے نال آ گئے ہوا تا چنگا کام نہیں لگے جو گئے ہو اتنے بڑے لشکر نال ٹکر لے ہونے واسطے، اسا تا چنگا کام نہیں کیتا، اسا گھر واپس آ گئے، فلاں فلاں، انہوں نے باتیں کسنا شروع کر دی۔ یہود جو ازل سے اسلام کے دشمن ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، یہود کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا حوالہ سنو پھر آگے بات چلاتا ہوں۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیں جی، سورت کا نام سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے جی 120 نمبر آیت، توجہ کرنا، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ، کبھی بھی وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کا تم سے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے تم سے، کون؟ الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ عیسائی کبھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کو چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں پر وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کوئی ایک موڑ تو بتا،
جب یہود اور نصارہ مسلمانوں پہ راضی ہو جائے، کوئی ان کا اکانومی کا معاہدہ ہو جائے، کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، کوئی اور ان کو ٹیکس دینے کا معاہدہ ہو جائے، کوئی ان کو عورتیں لینے دینے کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، کوئی ان کے ساتھ باؤنڈریاں مقرر کر دی جائے، متائے خوش ہو جاون، اللہ فرمایا وَلَا تَرْضَىٰ، کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہود اور نصارہ تم سے اس وقت خوش ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تم ان کے دین کو قبول کر کے یہودی اور نصرانی جب تک نہیں بن جاؤ گے وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ دا قرآن دے یہود و نصارہ مسلمانہ تو خوش نہیں ہو سکتے۔ ساڈا ایمان ہے اللہ دا قرآن سچا ہے نا، لہذا یاد رکھیے گا ان تے اعتماد کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، ان کو اپنا یار سمجھنا، یاد رکھیے یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ہاں یاد رکھیے نا، اللہ فرماتے ہیں والا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میرے نبی اعلان کر کے ان کو بتا دے ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ یہود کے پاس ہدایت نہیں، نصارہ کے پاس ہدایت نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اور سن لو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جو بندہ تم میں سے ان کو خوش کرتا رہے گا بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد، پتہ لگنے کے بعد کہ یہ یہودی اور نصرانی ہے، اس کے پتہ لگنے کے بعد ان کو خوش کرنا چاہے گا تو سن لے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسے بندوں کا دنیا میں نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی ان کا معاون اور ساتھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ ایو جے بندیاں نال اللہ دی مدد آ سکتی کوئی نہیں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اچھا یہودیوں نے فائدہ اٹھایا، جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے باتیں کسنا شروع کر دی، مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ پاک نے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو کیا کیا؟ دو کام کیے، ایک مسلمانوں کو تسلی دی، دوسرا مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ دو کام کر دیے تاکہ تسلی بھی ہو جائے اور تنبیہ بھی ہو جائے۔ غلطی پر بندے کو جب متنبہ کیا جاتا ہے تو بندے کے اندر سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ دو کام اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ توجہ کر ذرا، اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اے جڑے منافق تے یہود تواڈے خلاف پراپیگنڈے پہ کر دیندے، تانوں گمراہ کرنا چاہندے نے، کہ اگر تساں انہاں دی گل من لئی تے سن لو یردوکم علی آقابکم، تو وہ کافر تانوں اپنے اسلام تو پھیر دے سن اور وہ کافر تمہیں ایمان سے ہٹا دیں گے، اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اور سن لو، توجہ کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ان کی باتوں میں آ گئی تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور سنو مسلمانوں، تسلی ہے بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، وضاحت کرتا چلو۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ ہم مولا، قرآن کہہ رہے بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے نا ذرا، سورت کا نام سورت تحریم ہے اور 28واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، لوگو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ مومنوں کا مولا ہے، جبرائیل بھی، وصالح المؤمنین، صالح بندے بھی، والملائکۃ، اور باقی فرشتے بھی مسلمانوں کے مولا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے، انسان بھی مولا ہے، فرشتے بھی مولا ہے۔ درود پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، کیا کہتے ہیں؟ وَمَوْلَانَا، مولانا ہمارے مولا ہے رسول اللہ۔ اللہم صلی علی، اللہ صلاۃ بھیج، سیدنا ہمارے سردار پر، وَمَوْلَانَا ہمارے آقا پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے مولا پر، مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے، مولا کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا ہے، مولا کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ تے کئی لوگ آتے نے مولا علی، آدن مولا علی خیر کرے، آدن نا لوگ، یہ مسئلہ سمجھ لو ذرا، بات آ گئی تو سن لو۔ مولا دا ایک معنی نہیں، مولا دے معنی مختلف، مولا دا معنی مالک ہے، مولا دا معنی عابد ہے، مولا کا معنی عبد ہے۔ توجہ کریں، مولا کا معنی مالک ہے، مولا کا معنی سردار ہے، مولا کا معنی مالک ہے، مولا کا معنی غلام ہے۔ اے سارے معنی تے یاد رکھو ساتھیو، جس وقت بھی مولا دا لفظ استعمال کرنا ہوئے اس وقت نیت بندے دی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جس وقت بندہ دے اللہ مولانا، اللہ ساڈا مولا ہے، اس وقت معنی ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ساڈی ہر شے دا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تے اگر کوئی بندہ آکھے یار کہ اچھا مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ آکھے جی اللہ دے رسول ساڈے مولا ہیں، حضرت علی ساڈے مولا ہیں، تا اس وقت ضروری ہے کہ نیت ہونی چاہیے ساڈے نبی ساڈے مولا یعنی آقا ہیں، حضرت علی ساڈے مولا یعنی آقا تے سردار ہیں۔ اور یاد رکھیے نا، اگر کسی بندے کے بارے میں بندہ کہتا ہے اے ساڈا مولا ہے، تے مولا دا معنی مدد اور تعاون کرنے والا، کوئی تعاون کرنے والا ہے، اسے کہتے یا اے میرا مولا میرے نال تعاون چکیتا ہے۔ تے مولا دا معنی غلام ہے، غلام دا نام ہی غلام دے لفظ واسطے بھی مولا بولیا جاندا ہے۔ تا یاد رکھو مولا دا لفظ استعمال کر دے ہویا عقیدہ تے نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ پرچی یہاں پہ بھی ایک دو دفعہ آئی ہے جی، ہم مولا علی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت علی نو مولا اگر تسا دے ہو تے نیت اے ہے او ساڈے سردار ہیں، بالکل ٹھیک ہے کہہ دو، لیکن گزارش ہے ساتھ حضرت علی بھی ساڈے سردار ہیں، تے حضرت ابو بکر صدیق بھی تا سردار ہے نا، ایسی بات ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، امیر معاویہ، دیگر سارے صحابہ کرام سارے سردار ہیں۔ اگر تو صحابہ نو اپنا سردار سمجھ دے تب مولا ابو بکر بھی آکھیا کر، مولا عمر مولا عثمان بھی آکھیا کر، مولا امیر معاویہ بھی آکھیا کر، تے مولا علی بھی آکھیا کر، تے باقیاں نو تو مولا نہیں آدا، صرف سیدنا علی واسطے مولا دا لقب استعمال کر دے۔ اے دا مطلب ہے تو کسی اور تو متاثر ہوئے،
کسی اور تو متاثر ہو گئے ہیں تا کر کے تو مولا پیا دے کہ تیرا تاثر انہاں دے مذہب دے عقیدے نو مضبوط پیا کر دے لہذا وقت نہ آکھیا کر. اچھا اللہ پاک نے کہ فرمایا اپنے موضوع پہ آؤ. اللہ نے کہ فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تواڈا مولا ہے، مددگار ہے، اللہ ہی تواڈا مالک ہے. وہو خیر الناصرین، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اگے دیکھنا ذرا توجہ نال. اللہ پاک نے کہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ پاک نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. بات سمجھئے گا، میں نے شروع میں کہا ہے اسا واقعے نو کہانی کر کے نہیں پڑھ دے ہوندے، واقعے جو جرے اسباق ملن او سمجھ دے ہوندے. الحمدللہ اللہ نے کہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اللہ نے سچ کیتا ہے تواڈے نال وعدہو، او اپنا وعدہ جیرا اس دا آئی، اللہ دا وعدہ اللہ نے سچ کیتا ہے. وہ کیرا وعدہ ہے دیکھنا ذرا. سورت دا نام سورت یونس ہے. توجہ توجہ. سورت دا نام سورت یونس ہے، آیت نمبر 103 ہے. اللہ نے کہ فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ دا وعدہ ہی سورت یونس دے اندر 103 نمبر دی آیت. اللہ فرمائے اساں نبیاں تے رسولاں نو وی آپ نجات دینے تے جیرا ایمان والا ہووے اساں اس نو بھی نجات دے دینے. اے وعدہ ہے ایمان والا بن اللہ تینوں نجات دے گا. اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا حقاً علینا ننجی المؤمنین، ایمان والے انہوں نجات دینا ساڑھے ذمہ لازم ہے. اسا اپنے ذمہ لازم کیتا ہے جیرا مومن ہوئے اس نو نجات دینے. اے وعدہ ہویا، غور کریں ذرا غور، اے وعدہ ہویا تے غزوہ احد دے اندر تا تکلیف آ گئی، 70 بندے مارے گئے. وعدہ کدے گیا؟ سوال دیکھیں ذرا. وعدہ کہاں گیا؟ وعدہ تھا ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، لیکن غزوہ احد میں تو 70 بندے مار شہید ہو گئے. اب اس پر وعدہ کہاں گیا؟ اللہ پاک نے یہاں پہ اشارہ کر دیا. غور کیجئے گا ذرا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے وعدہ اپنا سچا کر کے دکھایا، لیکن تواڈی غلطی دی وجہ تو او وعدہ جیرا پورا ہو چکا ہے فتح شکست تبدیل ہو گئی. اللہ وعدہ کیتا ہے تو انہوں نجات دے سا، فتح دے سا. نتیجہ کے نکلیا غزوہ احد دے اندر ابتدا دے اندر اللہ نے وعدہ پورا کیتا، مسلمانوں نو فتح مل گئی. دسے ہم نے تو پہلے سنا بھی اس نے مسلمانوں نو فتح مل گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے. لیکن اگے کے ہویا فتح شکست کیوں تبدیل ہو گئی؟ مسلمانہ کول غلطی ہو گئی تے اللہ نہیں چاہتا جیرا مومن ہوئے او ادنا جائی میرے نبی دے حکم دی خلاف ورزی کر لوے. اللہ اے گل برداشت نہیں کردا.
بندہ مومن ہوئے تے پکی تابیداری کرے اور جنہیں بدر دے میدان دے اندر اللہ دے نبی دے صحابہ 313 نے انہاں ایسی تابیداری کی دیئے غلطی اتھے کوئی نہیں کی تھی نتیجہ کے نکلے 313 نال اللہ 1000 دے لشکر نو ذلیل کر دیتا مدد آ گئی اللہ فرمایا کہ اتھے بھی میری مدد آئی ہے لیکن اگے تواڈے کول غلطی ہو گئی ہے اگر او غلطی نہ ہوندی تا وعدہ پورا راویا اللہ ایک تو یہ بات سمجھے دوسری گل تساں تے اساں بار بار سوچ دیاں یار مسلمان بڑے تکلیف میں ہے دنیا میں غزہ میں دیکھو لبنان میں دیکھو دیگر اسلامی ممالک کا حال دیکھ لو جتھے بھی مسلمان آباد ہے تکلیف دے اندر ہے تے اللہ دے میں مسلمانوں نجات دے ساں تے وقت کیوں مسلمان تکلیف دے اندر ہے تا او دا جواب اتھے اللہ نے دے دیتا ہے اللہ فرمایا او مومنہ او مسلمانہ حقیقی معنی دے اندر اللہ دے نبی دی تابیداری والی زندگی تو گزار میں اللہ تینو ہمیشہ دیا نجاتہ تے کامیابیاں دیاں گا شرط ہے کہ تو پکا صحیح مسلمان بن جا مینوں دیکھو اپنے غریبانہ جھانکو معاشرہ دیکھو پنجاب دیکھو پاکستان دیکھو انٹرنیشنل لیول پہ نظر دوڑاؤ تانوں بہن گھٹ بندے صحیح مسلمان نظر آسن سر دے والا تو لے کے پیر دے ناخن تک ہر ادا دے اندر نافرمانی ہے اللہ دے نبی دی تے کلمہ تا پڑھ دیاں اسلام دا دعویٰ تا کر دیاں پر حقیقت اسلام کوئی نہیں تاں واسطے ذلیل ہو رہا تے جنہ لوگاں دے کول اسلام دی حقیقت آئی اور کر درا جنہ لوگاں دے کول اسلام دی حقیقت آئی او اگر زمین تے ٹرانا پیران دی آواز جنت چلا پہنچا دیندہ ایسی بات ہے نا اگر جنگل دے کنارے تے کھڑے ہو کے آواز چلاوانا اسا محمد دے سچے غلام تے جنگل دے درندے عمل نال ثابت کر دیاں یہ تسا محمد دے غلام ہو تے اسا تواڈے غلام زمین تابیداری پہ کر دیئے درندے تابیداری پہ کر دینے دیگر مخلوقات اللہ عمر بن خطاب مشہور واقعہ کئی دفعہ سن چکے آپ عمر بن خطاب نو حضرت عمر بن عاص نے خط بھیجے جناب اے دریائے نیل ہر سال رک جاندے تے جناب اے دا کوئی حل دسوا کے کیتا جائے مصر دے لوگ دا انج کر دینے جی اپنی نوجوان لڑکی نو پورا میک اپ کرا کے دلہن بنا کے دریا دے اندر سٹ دینے تے تاں دریا چل دے ہر سال ایک بچی زائے ہو جاندی ہے قتل بھی ہو جاندے تے پانی بھی سک جاندے حضرت اے دا کوئی حل دسوا حضرت عمر بن خطاب نے ایک لیٹر لکھیا خط لکھیا تے چٹھی لکھی تے فرمایا جا عمر بن عاص نو جا کے دے دیو انہوں آکھو اے لیٹر میرا دریا دے اندر سٹ دے وے حضرت عمر بن عاص نے دریا دے اندر لیٹر سٹیا تے پانی جاری ہو گیا لیٹر دے اندر تے خط دے اندر لکھے ہویا کہ او دریا نیل اگر تو اپنی مرضی نال رواں ہے تا تیڈی لوڑ سانو کوئی نہیں تے تو اللہ دے حکم نال چل دے تے بات آج دے بعد کدی بند نہ پیاویں 1400 سال ہو گئے عمر بن خطاب دے خط تو بعد آج تک ایک مٹ واسطے بھی دریا خشک کوئی نہیں ہویا مسلمان حقیقی مسلمان بن جائے اللہ دی قسم اللہ کافر تک کافر رہ گئے اللہ دیگر مخلوقات نو بھی مسلمان دا تابعدار بنا دیندا ہوندا ہے کہ جے ہوے ساڈے اللہ حال نہ
نہ نماز یاد ہے نہ سجدہ یاد ہے نہ چہرہ محمد ہی ہے. خوشیاں دا موقع تا محمد دے خلاف کافراں دیاں رسماں آ گئیاں. اگر کوئی غمی دا موقع تا رسم و رواج تے ٹر کے محمد دے دین دا جنازہ کر دیتا. ساڈے حالات کاروبار دیکھو تا سود تے پہ چل دین تے حرام تے پہ چل دینے. آمدنہ دیکھو تا حرام حلال مکس ہویا کھڑا ہے. معاملات گھران دے دیکھو تا بہنا بھرامان ایک دوسرے دے حق ہڑپ کیتے ہوئے نے. کوئی پچھن والا کوئی نہیں. ایو جیا گیا گزرا مسلمان جے لیبل والا تے سٹکر والا مسلمان ہے. ایدی دکان تے مارکیٹ دے اندر جاؤ تو انہوں کوئی چیز خالص نہیں لبدی. اللہ دی قسم ہے کئی دفعہ مطالعے دے اندر تے مشاہدے دے اندر بھی کئی دفعہ لوگاں دے گل آئیے. کافران دے ملک دے اندر چلے جاؤ تو انہوں خالص شے مل سکتی ہے پر مسلمانان دے ملک یہ شیئں نہیں پئیاں لبدیاں. کیوں؟ مسلمان خائن بھی ہے, مسلمان جھوٹا بھی ہے, مسلمان بددیانت بھی ہے, مسلمان زانی بھی ہے, مسلمان قاتل بھی ہے, مسلمان ڈاکو بھی ہے, مسلمان چور بھی ہے, مسلمان مشرک بھی ہے, مسلمان اخوامن والا بیتی بھی ہے. اے ساری غلط جرائم تے قصور جس وقت تواڈے میرے اندر پائے گئے تب یاد رکھ اسرائیل جے بدماش آ کے سانو کچل دے سن تے اسا کچھ بھی نہیں کر سکنا. امریکہ جی بدماش آ کے ساڈا ستیہ ناش کر دے گا تے ساڈے ایٹمی پاوراں تے کچھ بھی کم نہیں آ سکدا. کیوں؟ ساڈے اندر ایمانی غیرت کوئی نہیں, ساڈے اندر اسلام کوئی نہیں. عزت دا ذریعہ اسلام ہے, عزت دا ذریعہ محمد دی تابعداری ہے. اگر آج بھی مسلمان اپنی غیرت بکھا کے سچے دل نال قرآن دے تے رسول اللہ دے پچھے چل پوے, اللہ دی قسم اللہ وہ صحابہ والا دور دوبارہ لے آئے گا. اللہ فرمایا سنو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ تا اپنا وعدہ پورا کیتا آئی. گل یاد آگئی پچھلی گل؟ ہاں, اللہ تا وعدہ پورا کیتا آئی. غزوہ احد دے اندر تانوں کامیابی دیتی آئی. 3000 دا لشکر بھاگن تے مجبور ہو گیا. لیکن او مسلمانوں, او میرے نبی دے صحابہ, توڑے وچوں کچھ بندہ کول او غلطی ہو گئی. او میرے نبی نے آکھیا درہ نہیں چھوڑنا, درہ نہیں چھوڑنا جو کچھ بھی ہو جائے. پر تسا 40 بندے چھوڑ کے آ گئے کہ یار اڑتے جنگ ختم ہو گئی, محمد دا حکم پورا ہو گیا. اے جیری معمولی جائی غلطی تے محمد دی گل تو پچھے ہٹن والا قصور, اے دی وجہ تو ساری فتح میں اللہ شکست تبدیل چکی دیئے. تانوں دسے ہم شروع دے اندر جیرے ساتھی آئے, اللہ تعالیٰ سارے انہوں توفیق دے بھی شروع آ جایا کرو تاکہ پوری گل سمجھ آ جائے. شوال دا مہینے اسے دی ابتدا دے اندر 3 شوال یا 7 شوال مختلف اقوال ہیں. غزوہ احد دا واقعہ رونما ہویا, مسلمانوں نو ابتدان فتح ملی, بعد ہزیمت اٹھاونا پڑی, بڑی تکلیف اٹھاونا پئی. یہ سارا معاملہ کیوں ہویا؟ پس منظر بیان کرن تو بعد ایک قرآن دا حوالہ پیا دینا. اتھے اللہ پاک نے مسلمانوں تنبیہ بھی فرمائیے تے تسلی بھی دیتی ہے. تسلی اگے آ رہی ہے, اتھے اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں تے کہ فرمایا ہے او لوگو حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. او جیرے 50 بندے کھڑے ہیں انہاں وچ کچھ بندے آکھے اسا محمد دی اجازت تو بغیر تو حل نہیں سکدے. باقی 40 بندے آکھے جناب حکم پورا ہو گیا, ہن اسا بھی مسلماناں نال مال اکٹھا کرویندے ہاں. اللہ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. تواڈے وچوں 50 بندے ہو, کچھ بندے تائی ہو جائے جیرے آدھے چلو یار دنیا بھی مال بھی مسلماناں دا فائدہ ہو جائے
جائے تے جمع کر لویے تے کچھ بندے ہی ہو جائے وہ آدھن دنیا دی پرواہ کوئی نہیں اسا تا محمد دی لج رکھنی ہے اسا تا محمد دی گل تو دوجی گل نہیں کر سکتے اللہ فرمایا لوگو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم بس اللہ پاک نے وقت تواڈے جو تکلیف ہٹا دیتی او جیری پہلے تکلیف بھیجی آئی اللہ فرمایا سنو اور تسلی آئی نہیں تسلی پہلے آئیے تنبیہ اور تسلی آ گئی ہے اللہ فرمایا او میرے محمد دے یارو سنو تساں بھی کوئی معمولی بندے تا نہیں توجہ غور کرنا پوائنٹ سمجھنا ذرا تساں بھی کوئی عام بندے تا کوئی نہیں تواڈے واسطے تے میں جنت دے اعلان کیتے ہوئے نے تواڈے واسطے تے میں رضی اللہ عنہ دے سرٹیفکیٹ جاری کیتے ہوئے نے سن لو مسلمانوں او میرے محمد دے یارو تواڈا بھی بڑا مقام ہے کتنا اونچا مقام ہے توجہ نال سن ذرا بس اس موضوع تے اسی گل دوبارہ دہرانے آ توجہ کر اللہ پاک نے کہ فرمایا اے میرا پیغمبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اے میرا محمد سونا تیرا مقام بڑا اونچا ہے تیرے نال دا مقام تا کسی اور دا کوئی نہیں پر تیرے نال اے جرا بلال بیٹھا ہے اے جرا صہیب بیٹھا ہے اے جرا فلانا سلمان فارس دا بیٹھا ہے اے ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھا ہے اے امیر معاویہ بیٹھا ہے اے جرے بھی تیرے صحابہ ہیں میرے نبی جی اگر تساں بیٹھے ہو وہ تے ان وچوں کوئی ایک امیر یا غریب صحابہ بڑا یا چھوٹا کوئی صحابی اگر آ رہا ہوئے تیری محفل دے کول سادہ اصول تے ہے کہ آمن والا بندہ آ کے سلام کرے تے بیٹھا ہویا بندہ جواب دے وے پر تیرے صحابہ دا اتنا مقام ہے جس وقت آ رہے ہوں تیری محفل دے قریب سونیا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ میرے نبی تو اٹھ کے انہوں سلام کر لیا کر پیغمبر کریم مقام تو آدھا زیادہ ہے لیکن انہوں دا مقام ہی بڑا اچھا بنا ہے وہ کوئی معمولی شیعہ کوئی نہیں معمولی ہستیاں کوئی نہیں اچھا یہ موضوع انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے شان صحابہ آج جیری گل پہ کر دیا غور نال سنو اللہ پاک نے کہ فرمایا تسلی سن لو اللہ نے تسلی کیری دیتی ہے اللہ فرمایا اب 40 بندہ جیرا درے تو تلے لے آیا ہے تے تواڈی وجہ تو مسلمانہ تا بڑا نقصان ہو گیا ہے 70 بندے شہید ہو گئے سن لو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او لوگو سن لو میں اللہ اعلان پیا کردہ میرے محمد دے صحابہ دی اس غلطی نو میں اللہ معاف کر دیتا ہے عجیب بات ہے جی غلطی جتا کے تنبیہ کر کے احساس دلا کے اللہ نے فرمایا صحابہ دے کو اگر غلطی ہو گئی ہے میں اللہ معاف چکیتا ہے عجیب بات ہے 1400 سال ہو گئے اللہ فرماندہ ہے میں اپنے نبی دے صحابہ دا ہویا قصور معاف کر دیتا ہے جیرا پچھن والا ہے اس تا معاف کر دیتا ہے 1400 سال بعد والا بندہ اج بھی معاف نہیں پیا کردا صحابہ دی غلطیاں ودا کردہ ہوندہ ہے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اللہ پورا نہیں ہو گیا اچھا چلو 15 منٹ نہ بجان آگے اللہ فرمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او میرے صحابہ اساں تواڈی غلطی معاف کیتی ہے اتنے آخری نقطہ سن لو پر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں 1-2 منٹ آج صحابہ کرام دے بارے اللہ نے اعلان کیتا بدر والے صحابہ بدری صحابہ دے بارے اعلان کیتا یہ بدر دے اندر 313 شریک ہوئن اللہ نے اعلان کیتا اج دے بعد بدری صحابہ دی
کوئی غلطی ہوگی بھی گئی تا میں پہلے معاف پیا کردا۔ بدر دے میدان وچ کون کون شریک ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر، علی، دیگر بہت سارے صحابہ، 313 صحابہ شریک ہیں۔ اللہ فرمایا ہے انہاں دی کول غلطی ہو بھی ونجے تا میں معاف کیتا ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ صحابہ نو معاف کیتا ہے کہ کوئی نہ کیتا ہے؟ اج وقت کوئی بندہ آکھے جناب او جی باغ فدق دے اندر حضرت ابو بکر نے ظلم چا کیتا، فلانے نے زیادتی کیتی، حضرت علی دے کول جیری ہے وہ مسند کھس لئی خلافت والی، اے ساریاں گلاں قرآن دے خلاف ہیں۔ اللہ دا قرآن دے صحابہ کرام کول غلطی ہو بھی ونجے تا اسا معاف کیتا ہے۔ صحابہ دی غلطیاں معاف، صحابہ دی غلطیاں معاف۔ کچھ عرصہ گزریا، دیکھیں ذرا تقریباً 5 سال گزرے، یہ یکم ہجری کا واقعہ ہے نا، پہلے سال میں غزوہ بدر ہوا، 313 واسطے اعلان ہویا۔ 5 سال بعد یعنی 6 ہجری دے اندر صلح حدیبیہ دا واقعہ پیش آیا۔ 1500 صحابہ کرام اللہ دا نبی ہے، اللہ پاک نے لمبا تفصیلی واقعہ میں نہیں بیان کرتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ درخت دے تلے بیٹھ کے اللہ دے نبی بیعت پہلے دن 1400 تو زائد صحابہ کرام، بعض روایت 1500 آندا ہے، میں تا 1500 دی گل کی دی ہے، 1400-1500 صحابہ کرام اللہ دے نبی نے ہاتھ پھیلایا، صحابہ کرام بیعت پہ کر دین۔ اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیم، او میرا محمد تلے تیرا ہاتھے اتے انہ 1500 صحابہ دا ہاتھے تے میں اللہ دا بھی ہاتھ تواڈے اتے ہے۔ اے گل کیتی تے نالے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پہلے سال ہجرت دے پہلے سال 313 واسطے اعلان کیتا، انہاں دی کوئی غلطی لکھنی نہیں، تے 5 سال بعد درخت دے تلے بیعت کرنے والے 1500 صحابہ واسطے اعلان کیتا لقد رضی اللہ، اللہ انہاں 1500 صحابہ تو راضی ہو گیا۔ وقت اگے کیا ہویا؟ توجہ، اگے کیا ہویا؟ متا کینو خیال آوے فلانا صحابی چھوٹے درجہ دے، او دا مقام گھاٹے، متا او قیامت دے دن پکڑیا جائے، متا او دے ذمے کوئی قصور لگ جائے۔ اللہ نے وقت کے کیتا قرآن دا ایک اور مقام نازل کیتا۔ غور کریں ذرا، غور کریں، صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانے والوں، صحابہ کے بارے میں اپنے الفاظ جملے لکھنے والوں غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا، اللہ 5ویں پارے دے اندر اللہ نے اعلان کیتے تھے کہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ سورت دانا سورت نساء ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 95 ہے۔ اللہ نے فرمایا متا کسے نو کوئی شک رہ جائے فلانا صحابی تا چلو جنتی ہے، فلانا جنت وچ نہیں جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ فرمایا وَكُلًّا کل کے کل، تمام کے تمام، وعد اللہ، انہاں نال اللہ وعدہ چکیتا ہے، الحسنہ ای الجنہ، اللہ نے وعدہ چکیتا ہے میرے محمد دا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ غزوہ احد دے بارے تو تھوڑی اشارہ مختصر جا کیتا ہے، او دے وچوں جیڑی کوئی اسباق اور نصائح ملدی ہیں انہاں دی وضاحت تواڈے سامنے کیتی ہے کہ بھائیو اللہ پاک نے صحابہ کرام دی اس غلطی تے صحابہ نو متنبہ بھی فرمایا ہے، اور اس تو بعد اللہ پاک نے صحابہ کرام نو تسلی بھی دیتی ہے کہ تساں ہو بڑے محترم تے بڑے مکرم، تواڈے کول اجتہادی خطا ہوئی بھی ہے تو میں اللہ اعلان پہ کردا اساں معاف کر
دیتا ہے. صحابہ نو اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ جنت دا دیتا ہوا ہے, صحابہ نو اللہ پاک سرٹیفکیٹ رضا دا دیتا ہوا ہے. لہذا تواڈی میری یا اج دے کسی ملا یا ذاکر یا کسی سکالر دی یا کسی انجینئر دی اللہ پاک نہیں سندا, اللہ دا میرے قرآن دا فیصلہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو پرچیاں ہیں جی, یہ تھوڑی سی یہ پہلے آ گئی, وہ پہلے تھی یہ دے گئی جی. اے بھائی اللہ پرچی ہے جی. السلام علیکم. ایک عورت کی بچی پیدا ہوئی, اس نے اپنی بہن کو دے دی کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. اس عورت نے بچی کو دودھ نہیں پلایا, کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ جو کسی شخص کی اولاد جوڑے کی نہ ہو تو وہ کہیں سے وہ بچہ ان کو لپالک بچہ لیتے ہیں, ہائر کرتے ہیں بچہ بچی کوئی نہ کوئی, تو یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی کا بچہ لیا, وہ چھوٹا تھا, آپ کے گھر میں رہا. یقیناً اگر آپ کی اولاد آپ کی بیوی سے اولاد نہیں ہوتی تو دودھ بھی نہیں ہے نا, یقیناً تو وہ دودھ بھی نہیں پلا سکتی. اب وہ بچہ جو ہی جوان ہوگا تو اس عورت کا اس بچے سے پردہ فرض ہے, پوری زندگی کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو بچی آپ نے لی ہے, لے پالک بیٹی بنا کے رکھا ہے آپ نے اس بچی کو, تو وہ بچی جو ہی بلوغت کے قریب ہوگی یا پردے کے قابل ہوگی, شریعت جب اس کو پردے کا حکم دے گی, تو اب وہ بچی جو ہے وہ جو باپ بنا ہوا ہے اس کا باپ نہیں ہے نا, اس کا تو باپ نہیں ہے. چچا چلو چچا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے تو اس کا باپ نہیں ہے, تو لہذا وہاں اس کے لیے پردہ ضروری ہو جائے گا. اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو لہذا یہ جو پرچی ہے اس میں یہ ہے کہ بچی کو دودھ نہیں پلایا اور بہن کو دے دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل کرنا نہیں چاہیے. بچے بچیاں اللہ اپنے واسطے دیتے ہیں, انہوں دی آپ تربیت کرو تے آپ پالو. ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ پردے کا, اگر کوئی اہتمام کر سکے, بھائی جو ہی بچہ بڑا ہو اس کو سیپریشن دے دی جائے, علیحدہ مکان دے دیا جائے یا علیحدہ اس کی رہائش کا بندوبست کیا جائے, پھر تو ٹھیک ہے. حضور آپ کا ذہن میں پھر سوال آئے گا, نبی علیہ السلام دا بھی تو پتر الہائی نہیں, حضرت زید ہے وہ بھی تو پتر الہائی, اس دے بارے بات کے حکم ہو سی تا یاد رکھو. اللہ کی نبی نے اس کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا. لیکن صحابی حضرت زید بن حارثہ خود فرماتے ہیں, ایک دن میں آ رہا تھا, آپ علیہ السلام میرے آگے تھے, میں آپ کے پیچھے تھا, میں تھوڑا فاصلے پہ تھا, آپ آگے تھے. جو ہی آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے اپنا پردہ نیچے ڈال دیا, کھینچ دیا پردہ آگے, تو میں باہر رک گیا. تو مجھے فوراً پتہ چلا پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے, پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے. پردے کا حکم جو ہی آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے اسی لے پالک بیٹا جو متبنہ بنایا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. باقی رہا مسئلہ, یہ تفصیل ہے لمبی, خلاصہ یہ ہے کہ عورت نے دودھ نہیں پلایا تو اس پر کیا کفارہ ہے؟ بھائی دودھ نہ پلانے پر کفارے نہیں ہوتے, لیکن بچے کا حق ہے کہ ماں اپنا اس کو دودھ پلائے, کفارے نہیں ہوتے اس کے. ٹھیک ہے جی. یہ پرچی تو کوئی لمبی جی ہے. اچھا اعلان ہے, بہت خیر ہے. اے جی انوار القرآن جامعہ انوار, اچھا مولانا احمد شیخ خان صاحب کا جو مدرسہ ہے نا 4 DB میں, اس میں انشاءاللہ